بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 28 ربیع الثانی آخری بدھ کے دن دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جسے پڑھنے والا رب کریم کو راضی کر لیتا ہے۔ جب اللہ رب العزت راضی ہو جاتا ہے پھر اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اسے مل جاتا ہے۔ یہ وظیفہ جس نے پڑھا رب کریم نے کسی کو محتاج نہیں چھوڑا۔ بہت سے لوگ ربیع الثانی کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ ربیع الثانی کا مہینہ بھی بڑی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں یقین کامل کے ساتھ مانگی گئی دعائیں اللہ رب العزت رد نہیں فرماتا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفے فائدہ نہیں دیتے، میں کہتا ہوں کہ کامل یقین کے ساتھ پڑھنے والا ہو، اللہ کو منانے والا ہو، وظیفے تو آپ کی نسلوں کو بھی رنگ دیتے ہیں، آپ کے بیڑے پار لگا دیتے ہیں۔ دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، دعائیں حالات بدل دیتی ہیں، دعائیں مشکلات کو ٹال دیتی ہیں، پریشانیوں کو ختم فرماتی ہیں۔ اور آج کا یہ وظیفہ نظر بد، حسد، جادو جنات کا آخری حل ثابت ہوگا۔ آج ماہ ربیع الثانی کی 28 تاریخ آخری بدھ کا دن ہے۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج اپنی بہنوں اور بھائیوں کے لیے ایسا عمل لے کر آیا ہوں جسے پڑھنے والا اللہ رب العزت سے نیا گھر مانگے گا، گھر مل جائے گا، گاڑی مانگے گا، گاڑی مل جائے گی، نوکری مانگے گا، نوکری مل جائے گی، شادی کے لیے، دنیا کی ہر حاجت کے لیے، ہر مصیبت کے لیے، ہر بیماری کے لیے، ہر پریشانی کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ مقصد خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ آج کے دن دولت کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ رزق، یہ دولت جس کے لیے ہم دن رات محنت کرتے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، بعض اوقات تو لوگوں کی گالیاں بھی سنتے ہیں صرف رزق کی خاطر۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں واضح فرمایا ہے کہ رزق دینے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ جانتے ہوئے کہ رازق اللہ کی ذات ہے پھر کیوں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہو، پھر کیوں لوگوں کے طعنے سنتے ہو، کیوں لوگوں کی محتاجی کو برداشت کرتے ہو۔ اللہ رازق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آج 28 ربیع الثانی آخری بدھ کے دن دولت کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ یہ وظیفہ آپ کی نسلوں کو رنگ دے گا، آپ کے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما دے گا۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب، اتنا طاقتور ہے کہ اسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اب جو شخص کہتا ہے کہ مجھے وظیفوں نے آج تک فائدہ نہیں دیا تو ان کو آج اپنے سینے کا راز بتانے لگا ہوں۔ توجہ کیجیے گا، وہ سینے کا راز یا رزاقو ہے، یا رزاقو پڑھنے سے انسان کے دل کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ آپ چاہے کوئی بھی کام کر رہے ہیں، یا رزاقو کو اپنی زبان پر لازمی جاری رکھیں۔ ایسی کون سی مشکل ہے، ایسی کون سی پریشانی ہے جو یا رزاقو سے ختم نہیں ہو سکتی؟ اگر آپ ہر وقت زبان پر یا رزاقو جاری رکھیں گے تو اللہ رب العزت کی رحمتوں، برکتوں سے مالا مال ہو جائیں گے، اللہ کے خزانوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے جب بھی کسی انسان پر آزمائشیں آتی ہیں، جب بھی کسی پر مشکل وقت آتا ہے، کوئی بیماری آتی ہے، جب کسی کا چلتا کاروبار بند ہونے لگتا ہے، کاروبار ٹھپ ہونے لگتا ہے، حالات تنگ ہونے لگتے ہیں، حالات خراب ہونے لگتے ہیں،
کام ہاتھوں سے نکلنے لگتا ہے، بنے بنائے کام خراب ہونے لگتے ہیں، تو سمجھ جائیں کہ آپ سے اللہ ناراض ہو چکا ہے، اور اللہ کی ناراضگی آپ کی تباہی کو دنوں میں آسمان سے زمین پر لے آتی ہے۔ اللہ رب العزت جس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے، پھر وہ بندہ وظیفے پڑھ لے، تسبیحات پڑھ لے، نیک اعمال کر لے، راتوں کو جاگ لے، اسے کوئی بھی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ نے یا رزاقوں کا ورد اپنی زبان پر جاری رکھنا ہے۔ یہ سینے کا راز آپ کو بتا دیا ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اب عمل آپ نے کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ آج 28 ربیع الثانی آخری بدھ کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے ایک بار نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، یا مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا جو بھی آپ کو درود پاک یاد ہو وہ پڑھ لیں۔ لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے، بہتر ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں۔ اولاد کے لیے پریشان ہیں، مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آج اللہ رب العزت سے مانگتے وقت تھوڑا نہ مانگیے گا، آج اللہ سے وہ مانگیے گا جو آپ کو لگتا ہے کہ کبھی مل نہیں سکتا۔ انشاءاللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا رزاقوں کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا اسم مبارک ہے۔ جب آپ یا رزاقوں کو پڑھتے ہیں تو رب فرماتا ہے یہ کون ہے جو میری تعریف بیان کر رہا ہے، یہ کون ہے جو میرا ذکر کر رہا ہے۔ فرشتے آپ کا نام پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے میں اس بندے سے راضی ہوں، جاؤ یہ بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے عطا کر دو۔ آپ نے یا رزاقوں کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا رزاقوں ایک بار ہو گیا، یا رزاقوں دو بار ہو گیا، یا رزاقوں تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا رزاقوں کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 111 بار پڑھنا ہے۔ اگر 111 بار یا رزاقوں پڑھنے سے آپ کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، گھر سے تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، آخرت میں آپ کے لیے ٹھنڈک کا انتظام ہو جائے، اللہ کی تعریف بیان کرنے سے آپ کی دلی نیک جائز مرادیں پوری ہو جائیں، آپ کی حاجات پوری ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں۔ آج صرف 111 بار یا رزاقوں پڑھ کر اللہ کی تعریف بیان کر کے آپ نے اللہ کو راضی کر لیا،
اللہ رب العزت کو منا لیا۔ اب دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھتے ہی رزق اور دولت کا خزانہ آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ سورہ کوثر کو رزق اور دولت کا طاقتور وظیفہ کہا جاتا ہے۔ جس گھر میں سورہ کوثر پڑھی جاتی ہے اس گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے والے پر رحمتوں برکتوں کی برسات ہو جاتی ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، پھر جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اللہ رب العزت جھولیاں بھر بھر کر نوازتا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ دوسرے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے خزانے آپ کے مقدر میں لکھ دیے جائیں گے۔ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ تقدیر بدل جائے گی، نصیب کھل جائے گا۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے وہ سونا ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج مل کر رہے گا۔ صرف 7 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آخر میں ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے۔ وہ قرآنی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ اس قرآنی آیت کو ہر کوئی جانتا ہے۔ اس قرآنی آیت کا مطلب ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ شکر کرنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ کلمات اللہ رب العزت کو اتنے پسند ہیں کہ اللہ نے اس کتاب قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ اللہ نے اس کتاب کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کیا ہے، اور جب کوئی بندہ الحمدللہ رب العالمین کو پڑھتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے تو شکر کرتا رہے گا، میں تیرے رزق میں برکتیں وسعتیں پیدا کرتا رہوں گا۔ جو ناشکری کرتا ہے اللہ رب العزت اس سے ساری نعمتیں چھین لیتا ہے، چاہے وہ رزق ہے، دولت ہے، شہرت ہے، اور شکر کرنے والوں کے نصیب کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ شکر کرنے والے کے مال و جان میں، عزت آبرو میں برکتیں آ جاتی ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جتنا دیا ہے اس میں راضی ہو جائیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں راضی ہو جائیں، اللہ سے مطمئن ہو جائیں، پھر اللہ دولت بھی عطا فرمائے گا، رزق بھی عطا فرمائے گا، سکون بھی عطا فرمائے گا۔ جب آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو دی گئی نعمتیں چھین لیتا ہے، رزق کم کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو آپ کے رزق میں برتری اور اضافہ ہوگا۔ ناشکری کریں گے تو جو بھی ہے وہ بھی چلا جائے گا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ نے 1 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے جب یہ 4 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیے تو آخر میں پھر 1 بار درود پاک پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد
آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، اللہ راضی ہو گیا ہے، اب اللہ سے ضد کر کے مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں بھی مانگیں۔ اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ وہ اللہ جو ہر شے پہ قادر ہے، جو خالق بھی ہے، جو مالک بھی ہے، جو رزاق بھی ہے۔ میرا یقین ہے کہ انسان سجدے کی حالت میں اللہ کے قریب ترین ہوتا ہے، اور اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ رب العزت ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے، ہر مشکل کو ختم فرماتا ہے، ہر تنگ دستی کو دور فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے، آمین۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عشاء کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کومنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ رب العزت سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کو